ترین، علیم اور رند کا معاملہ۔ پارٹی بلا شبہ عمران خان کی ہے اور وہ اس جماعت کے بانی اور بادشاہ ہیں۔ سب کچھ ان کی ذات کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب عملاً اس پارٹی کا نہ کوئی نظریہ ہے اور نہ کوئی منشور۔ واحد تقاضا عمران خان کی وفاداری اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ان معیارات پر فیصل جاوید، شہباز گل اور شبلی فراز وغیرہ پورے اترتے ہیں، چنانچہ وہ ساتھ ہیں، اور جو لوگ اکبر ایس بابر، جاوید ہاشمی، ندیم افضل اور احمد جواد وغیرہ کی طرح تنقید کی ہمت رکھتے ہیں، وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ اب بس عمران خان اور ان کے نورتن حکمران ہیں، یا پھر محمود خان اور عثمان بزدار جیسے لوگ جن کی سفارش مضبوط ہے۔ عرض یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا محور و مرکز عمران خان کی ذات ہے۔ بطور کرکٹر وہ بہت بڑے سیلیبریٹی تھے۔ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ورلڈ کپ، جو پوری ٹیم کی جیت تھی، اس کو صرف اپنے نام کروا کے اس کارڈ کا خوب استعمال کیا۔ پھر اس حیثیت کو استعمال کر کے گولڈ اسمتھ خاندان میں شادی کر کے خود کو عالمی سطح پر مضبوط کیا اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا۔ پھر ان سب حیثیتوں کو شوکت خانم کی تعمیر اور بعد ازاں بڑی مہارت کے ساتھ سیاست کے لیے استعمال کیا۔ یوں وہ پاکستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے محبوب لیڈر بن گئے۔ لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ ہم سفر نہیں بنے تھے، تب تک وہ اس مقبولیت کو میدان سیاست میں کیش نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے تو شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسی طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی شامل کروائے گئے، لیکن ان میں اکثر یا تو صرف شاہ محمود قریشی کی طرح ہلکے کی حد تک الیکٹیبلز تھے، یا پھر اسد عمر کی طرح شاطر اور اپنی مارکیٹنگ کے ماہر تھے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان پیسہ خرچ کرنے والے تھے، جبکہ یار محمد رند تجربہ کار سیاستدان اور رند قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے پورے بلوچستان کے صدر بنائے گئے۔ ان میں اہم ترین کردار جہانگیر ترین ہی کا تھا۔ ایک تو انہوں نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا، دوسرا وہ میڈیا اور اسٹیج کے بجائے ڈرائنگ روم کی سیاست کے ماہر ہیں، تیسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوارڈینیٹر بھی تھے۔ اس لیے پی ٹی آئی میں الیکٹیبلز کو لانے اور ان کے ساتھ ڈیل کرانے میں بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر علیم خان نے پیسہ لگایا، جبکہ یار محمد رند نے بھی اربوں روپے لٹائے اور بلوچستان کے صدر کی حیثیت سے وہاں پارٹی کو پہچان دی۔ انتخابات سے پہلے یہ تینوں اور اسی قسم کے لوگ ہی اہم ترین تھے۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد دوسری اہم پوزیشن جہانگیر ترین کی ہوگی، لیکن انہیں الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل کروا دیا گیا، اور چند روز بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اس سازش میں خود عمران خان بھی شامل تھے۔ وہ دکھی تو بہت ہوئے، لیکن پھر بھی عمران خان سے چمٹے رہے۔ الیکشن کے بعد مرکز اور صوبوں میں حکومتیں بنانے کے لیے بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی ایک ممبر بھی نہیں لا سکے، لیکن جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کر لوگوں کو لاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی طرح سزا یافتہ ہونے کے باوجود عمران خان نے انہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بٹھا کر تمام وزارتوں کا نگراں بنایا تھا۔ کئی لوگ ان کی مہربانی سے وزیر بنے تھے۔ خود وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بھی جہانگیر ترین کے ذریعے عمران خان سے ملے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد اعظم خان، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے ترین کے لیے ایسا ماحول بنایا کہ زلفی بخاری کے ذریعے ایک مخصوص جگہ سے ان کی چھٹی کرانے اور گھیرنے کا فرمان صادر ہوا۔ ایسا نہیں کہ چینی کے معاملے میں جہانگیر ترین کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن باقی سب کو معاف کر کے صرف ان کو پھنسایا گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے ٹیلی فون ٹیپ کروائے گئے، ان کے گھر کی نگرانی کے لیے خفیہ کیمرے نصب کروائے گئے، ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے۔ جہانگیر ترین ایک ذہین انسان ہونے کے ناطے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، جو اب آ گیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران عمران خان نے انہیں فون کرنے کی بہرحال کوشش کی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باقی سب کچھ بھلا بھی دیں تو ایک سرائیکی پٹھان ہونے کے ناطے اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ سلوک کو کیسے بھلائیں گے؟ اس لیے میرے نزدیک وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان اور ترین کی سابقہ دوستی بحال ہو جائے گی۔ یہی دکھ علیم خان کو ہے۔ علیم خان نے بھی پی ٹی آئی میں اربوں کی سرمایہ کاری کی۔ وہ اپنے آپ کو بزدار کی نسبت وزارت اعلیٰ کا بہتر امیدوار سمجھتے تھے، لیکن عمران خان نے انہیں بزدار کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور کیا۔ جس طرح جہانگیر ترین کو برابری کا تاثر دینے کی خاطر نااہل کروایا گیا، اسی طرح علیم خان کو نیب سے گرفتار کروایا گیا۔ حالانکہ علیم خان جانتے تھے کہ کس طرح چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے عمران خان اپنے ہیلی کاپٹر کیس، اعظم خان کیس، ڈی جی آرکائیوز کا کیس اور دیگر وزیروں مشیروں کے کیس ختم کروا رہے ہیں۔ علیم خان بھی چونکہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، اسی لیے فوری رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ اسی طرح یار محمد رند کو بھی ہر طرح سے بے توقیر کیا گیا۔ وہ بلوچستان میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے، لیکن کبھی بھی بلوچستان کے حوالے سے فیصلہ سازی میں انہیں شریک نہیں کیا گیا۔ یوں اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ یہ لوگ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے رام ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اسی طرح اکثریتی اور خاندانی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بے توقیر کیا گیا۔
اور چند چہیتوں کو وزیر مشیر بنایا گیا۔ تماشا یہ ہے کہ اب ناراض لوگوں کو منانے کا کام پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود پرویز خٹک کو گزشتہ 3.5 سال میں بری طرح بے توقیر کیا گیا۔ وزارت اعلیٰ ان کا حق تھا، لیکن ان کے بجائے مراد سعید کی سفارش پر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ مرکز میں انہیں کھڈے لائن وزارت دی گئی اور پرنسپل سیکرٹری، جو ان کے شدید ترین مخالف ہیں، ان کے ذریعے ان کو ہر طریقے سے تنگ کیا جاتا رہا۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی ہیں، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہیں، جبکہ خود عمران خان بھی انہیں پسند نہیں کرتے۔ گویا ناراض لوگوں سے باقی ناراض لوگوں کو راضی کرنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی۔ ڈیلی جنگ میں اب تک اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔